بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام شکیلہ یاسمین ہے، اسسٹنٹ پروفیسر اردو، گورنمنٹ کالج برائے خواتین 11F نیو کراچی۔ عزیز طلباء، یہ لیکچر ہے 11ویں جماعت اردو لازمی کے لیے۔ آج کی کلاس میں ہم می درد کی دونوں غزلیات کا مطالعہ کریں گے، اس کی تشریح کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نصاب میں شامل میر درد کی غزل نمبر 1۔ عزیز طلبہ، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اشعار جو تشریح کے لیے پیپر میں آتے ہیں تو پہلے آپ کو شاعر کا نام اور اس کا حوالہ دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو جو میر درد کے بارے میں لیکچر آپ نے سنا ہے تو انشاءاللہ وہاں سے آپ حوالہ لیں گے اور باقی پھر اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایک کے بعد ایک اشعار کی تشریح۔ میر درد غزل نمبر 1، شعر نمبر 1۔ دنیا میں کون کون نہ یک بار ہو گیا، پر منہ پھر اس طرف نہ کیا اس نے جو گیا۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ یک بار، ایک بار، ہو گیا مطلب جو یہاں سے گزرا، اس دنیا میں رہا جو، یہی دو الفاظ اس شعر میں مشکل ہیں۔ تو آئیے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں میر درد نے دنیا کی بے ثباتی کو اور دنیا کے فانی ہونے کو بیان کیا ہے کہ یہ دنیا فانی جگہ ہے، یہاں جو بھی آیا ہے وہ جائے گا ضرور، اور جو جائے گا وہ دوبارہ لوٹ کر اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ دنیا جس وجہ سے بنائی گئی ہے، انسان کو جس لیے تخلیق کیا گیا ہے، انسان وہی کام کرے، یعنی نیک، سچے اور راست کام کرے کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ رہنے والی دنیا میں وہ راحت اور فلاح کا حقدار پائے گا۔ کیونکہ جب اس دنیا سے وہ چلا جائے گا اور آخرت میں جب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے جو دنیا میں زندگی گزاری وہاں اپنے لیے خسارہ ہی خسارہ وہاں سے لے کر آیا ہے، تو اس کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ دوبارہ ایک مرتبہ اسی دنیا میں جائے، اسے موقع دیا جائے اور وہ عین اس کے مطابق زندگی گزارے کہ جیسے کہ اس سے کہا گیا تھا۔ لیکن اے انسان، تو یاد رکھ کہ اس دنیا سے جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا، اسی لیے اپنی زندگی کو اور اپنے وقت کو رائگاں نہ کر اور اس دنیا کو جس طرح سے تجھے برتنے کے لیے کہا گیا ہے اسی طرح سے برت۔ دوسرا شعر ہے، پھرتی ہے میری خاک صبا در بدر لیے، اے چشم اشک بار یہ کیا تجھ کو ہو گیا۔ مشکل الفاظ، خاک مٹی، صبا ہوا، چشم اشک بار رونے والی آنکھیں۔ اس شعر میں درد نے کہا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے۔ اسی چیز کو، اس حقیقت کو درد نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد میں مٹی میں مل گیا اور خاک میں مل گیا۔ اب صبا یعنی ہوا میری خاک کو اڑا کر ادھر ادھر لے جا رہی ہے، جس سے مجھے افسوس ہو رہا ہے کیونکہ میری خاک جہاں جہاں جا رہی ہے میرے گناہوں اور بدعمالیوں کی شہرت بھی ہر جگہ پھیل رہی ہے۔ تو درد اپنی رونے والی آنکھوں سے کہ التجا کر رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں، اے میری رونے والی آنکھوں، اے میری چشم اشک بار، کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اگر تم روتی، تمہارے رونے سے جو پانی بہتا وہ میری مٹی پر پڑتا تو ہوا کی یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ میری خاک کو اڑا کر میری بے اعمالیوں کی شہرت کو دور دور پہنچاتی۔ تو درد نے اس حقیقت کو اس شعر میں بیان کیا ہے، اور رونے سے مراد یہ بھی ہے یہاں پر کہ اگر ندامت کے آنسو بہائے جاتے، ان آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے تو آج ہوا کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ مٹی اڑا کے لے کے جاتی تو بے اعمالیوں کے چرچے دور دور تک پہنچتے، کیونکہ ندامت اور توبہ کے آنسو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اگر انسان کا نامہ اعمال سیاہ بھی ہو تو ندامت اللہ کو پسند ایسی ہے کہ وہ انسان کو معاف کر دیتا ہے، اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اگلا شعر ہے،
طوفان نوح نے تو ڈبوئی زمیں فقط، میں ننگ خلق ساری خدائی ڈبو گیا۔ اس شعر میں درد نے صنعت تلمیح سے کام لیا ہے۔ صنعت تلمیح میں سے مراد ہے کہ کسی ایک گزرے ہوئے واقعے کے لیے ایک ترکیب بنا لی جائے اور اس ترکیب سے پورا واقعہ ہمارے ذہن میں گھوم جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی طوفان نوح جو ہے تلمیح کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس سے حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم کا واقعہ کہ جس پر عذاب کی صورت میں طوفان آیا تھا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ طوفان اس قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے آیا تھا، یا انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائے تھے، یہی وجہ تھی کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ درد شعر میں کہہ رہے ہیں کہ طوفان نوح نے تو ڈبوئی زمیں فقط، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا ان کے ایمان نہ لانے پر، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس نے صرف اس زمین کو ڈبویا تھا، اس زمین کو غرق کیا تھا، تباہ کیا تھا، لیکن میں ایسا انسان ہوں کہ میری وجہ سے پوری خدائی بدنام ہو رہی ہے، تو میرا گناہ، میری بدعمالیاں حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اس شعر میں جہاں ایک طرف میر درد نے صنعت تلمیح سے کام لیا ہے، وہیں اپنی آزانہ اور منکسرانہ طبیعت کا اظہار بھی کیا ہے۔ اگلا شعر ہے، واعظ کسے ڈراوے ہے یوم حساب سے، گریا میرا تو نامہ اعمال دھو گیا۔ واعظ، خطیب، نصیحت کرنے والے کو یا لیکچر دینے والے کو کہتے ہیں۔ یوم حساب روز حشر یعنی قیامت کا دن جب سوال جواب ہوگا۔ گریا رونا دھونا، آہوزاری۔ نامہ اعمال یعنی وہ صفحہ جس پہ آپ کے تمام اعمال لکھے گئے ہوں۔ اس شعر میں درد کہہ رہے ہیں کہ اے واعظ، تم مجھے جو یوم حساب کے دن سے ڈرا رہے ہو کہ اس دن میری غلطیوں اور کوتاہیوں کی یہ سزا ملے گی، اس انداز سے ملے گی، تو تم مجھے یہ مت ڈراؤ۔ عام کلیہ رہا ہے خطیبوں کا، مولویوں کا، کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان غلطیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ میر درد اس شعر میں واعظ خطیبوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یہ کہہ کر مت ڈراؤ کہ یوم حساب میرے اس جرم کی یا ان اعمال کی یہ سزا ملے گی اور اس طرح سے میں جکڑا جاؤں گا اور اللہ کے حضور سزا کا مستحق ٹھہرایا جاؤں گا۔ اس زمانے ہی کیا، آج کل بھی ہم یہ دیکھیں تو واعظ علماء جو ہے انسانوں کو یہ کہہ کر ڈراتے ہیں کہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہیں یہ ان سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا روز حشر میں، اور یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو غلط اعمال یا برے اعمال ہم سے سرزد ہو گئے ہیں ان کی توبہ یا ان کا ازالہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ درد نے اپنی اس شعر میں یہی بتایا ہے کہ اے واعظ، تم مجھے روز حساب کی سزا سے نہ ڈراؤ، اس کی روداد ابھی سے سنا کر مجھے نہ ڈراؤ۔ کیونکہ میں نے وہ راستہ پا لیا ہے کہ جس سے میں اپنے رب کو منا سکتا ہوں، کیونکہ میں اپنے اعمال پر نادم ہوں، مجھے ندامت ہے، مجھے احساس ہو گیا ہے، چنانچہ میں نے اپنے رب کے حضور رو رو کر دعا کی ہے، اور میرا یہ رونا ندامت کے ان آنسو کا بہانہ تھا کہ میرا نامہ اعمال جو سیاہ ہو چکا تھا اب وہ صاف ستھرا ہو چکا ہے، تو اللہ کے حضور میری ندامت، میرے آنسو، میری آہوزاری قبول ہو گئی ہے، چنانچہ تم مجھے روز حساب کی سزا سے مت ڈراؤ۔ اگلا شعر ہے، پھولے گا اس زبان میں گلزار معرفت، یا میں زمین شعر میں یہ تخم بو گیا۔ گلزار معرفت نہیں، معرفت کا باغ، گلزار باغ کو کہتے ہیں، معرفت جاننا، آگاہی ہونا، تخم بیج۔ درد اس شعر میں اپنی شاعری کی بنیادی وصف یعنی تصوف کا بیان کر رہے ہیں
کہ درد اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اردو شاعری میں تصوف کا بیج انہوں نے بویا ہے، اور یہ ایسا بیج بویا ہے کہ جس سے بے شمار پھول نکلیں گے اور ایک معرفت کا باغ جو ہے وہ سج جائے گا۔ تو میں نے اس زبان میں تصوف کا بیج بو دیا ہے، اب اس بیج سے بہت سے پودے نکلیں گے، اور اردو زبان مفہوم یہ ہے کہ اب اردو زبان میں بھی تصوف کے موضوعات جو ہے شامل کر دیے گئے ہیں، اور اس کی پیروی تتبع کرتے ہوئے دوسرے شعراء بھی اسی روش پر چلیں گے اور اردو شاعری کا دامن تصوف کے موضوعات سے مالا مال کریں گے، جیسا کہ فارسی شاعری میں موجود ہے۔ اگلا شعر ہے: آیا نہ اعتدال میں ہرگز مزاج دہر، میں گرچہ گرم و سرد زمانہ سمو گیا۔ اعتدال، توازن، دہر، زمانہ، گرم سرد، زمانے کی گرمی سختی، سمو جانا، اپنے اندر جذب کر لینا۔ درد اپنے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ زمانہ جو ہے اس کا مزاج، زمانے کا مزاج توازن میں نہیں آ رہا ہے، یا تو بہت زیادہ، ایک طرف مراد ان کی یہ کہنا ہے یا تو نیکی انتہا کی طرف ہے، کسی میں نیکی ہے تو نیکی انتہا کی طرف ہے، کسی میں بدی ہے تو بدی انتہا کی طرف ہے، کہیں امن ہے تو وہ انتہا میں ہے، کہیں انتشار ہے تو وہ انتہا میں ہے، جبکہ زمانے میں توازن ہونا چاہیے، اور زمانے میں یہ توازن زمانے کے لوگوں کے مزاج اور کردار سے ہوتا ہے۔ درد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لوگوں کا مزاج اعتدال پر نہیں آ رہا ہے، جس سے زمانے میں اعتدال نہیں آ رہا ہے، ٹھہراؤ نہیں آ رہا ہے۔ پھر درد اپنی کاوش بتا رہے ہیں کہ میں گرچہ گرم و سرد زمانہ سمو گیا، میں نے گو کہ کوشش کی کہ ہر طرح کے مزاج کو، ہر طرح کے لوگوں کے مزاج کو اور زمانے کی تکلیفوں کو، اونچ نیچ کو اپنے اندر سمو جاؤں، لیکن یہ توازن جب ہی درست ہوگا کہ جب سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے کردار کو، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے۔ اس غزل کا آخری شعر: اے درد جس کی آنکھ کھلی اس جہان میں، شبنم کی طرح جان کو وہ اپنی رو گیا۔ اس غزل کا مقطع ہے کہ جس میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جس نے بھی آنکھ کھولی، جو بھی اس دنیا میں آیا، اس کی زندگی کی حقیقت اتنی ہی تھی کہ جیسے شبنم کے ایک چھوٹے سے قطرے کی ہوتی ہے کہ رات کو وہ پھولوں کی پتیوں پر، درخت کے پتوں پر آتا ہے اور صبح کی سورج کی پہلی کرن اس کو ختم کر دیتی ہے، اس کی زندگی کا خاتمے کا اعلان کر دیتی ہے۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ انسانی زندگی کی حقیقت اس دنیا میں اتنی ہی ہے کہ وہ کسی وقت، کسی بھی لمحے وہ موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ چنانچہ جس کام سے اس دنیا میں آیا ہے، اس فانی دنیا کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس فانی دنیا میں موجود کسی بھی چیز کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اسی لیے جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے وہ کام، اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان وہ کام کرے، نہ کہ دنیا میں کھو کر اپنی زندگی کو برباد کرے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی میں خسارے کا حقدار ٹھہرایا جائے۔ عزیز طلباء، یہ غزل جو ہم نے پڑھی، اس میں ایک طرح سے سمجھ لیں کہ یہ غزل مسلسل تھی کہ اس میں ایک ہی موضوع تھا، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کے فانی ہونے کا اعلان کہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے، اور اس زندگی میں اس دنیا میں جو ہمیں زندگی گزارنی ہے وہ اچھے اعمال کے ساتھ گزارنی ہے۔ جیسے میر تقی میر کا بھی ایک شعر ہے اس دنیا کے حوالے سے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ خواجہ میر درد، غزل نمبر 2۔ ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ طلبہ، ہم نے غزل نمبر 1 جو پڑھی تھی وہ پوری کی پوری تصوف پہ تھی، زندگی کی حقیقت پہ تھی، دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ تھا۔ اب یہ غزل جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس غزل میں عشق مجازی کا رنگ نمایاں ہے۔ بعض اشعار میں، بالخصوص یہ جو آپ مطلع پڑھ رہے ہیں، اس میں عشق حقیقی کا بھی رنگ ملتا ہے، لیکن غزل کے دیگر اشعار سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عشق مجازی کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ جیسا کہ ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، گمان، وہم، سوچ، دھیان،
تو سوا بھی جہان میں کچھ ہے سوا علاوہ۔ عشق حقیقی کے معنوں میں اگر ہم اس شعر کو لیں تو مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف ایک واحد ذات ہے جو برتر ہے، قدرت والی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسری ذات ہے، کوئی چیز ہے تو وہ باطل ہے۔ تو سوا بھی جہان میں کچھ ہے، تیری سوا دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن عشق مجازی کے رنگ میں ہم اس شعر کو دیکھیں تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرے علاوہ میری سوچ میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے، تو سوا دنیا میں میرے لیے کوئی برتر چیز نہیں ہے۔ میرے گمان میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ غلط ہے، اور تیرے سوا اس دنیا میں کوئی بہترین چیز نہیں ہے۔ دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے۔ ڈھنگ طور طریقہ، آن لمحہ۔ غزل کے اس دوسرے شعر سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غزل پوری عشق مجازی کے رنگ میں لکھی گئی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب، میرا دل ایسا غیر مستقل مزاج نہیں تھا کہ ابھی اس کی کچھ کیفیت ہو، ابھی اس کی کچھ کیفیت ہو، لیکن کیا ہوا کہ میرے دل نے تیرے ساتھ رہتے رہتے تیری جیسی عادتیں سیکھ لی ہیں۔ اب یہ بھی ایک جیسے مزاج کے ساتھ نہیں ہے، اس کی بھی عادتیں بدل رہی ہیں۔ لمحے میں اس کا مزاج کچھ ہوتا ہے اور اگلے ہی لمحے اس کا مزاج اور انداز بدل جاتا ہے۔ درد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کے ساتھ رہتے رہتے میں تو نہیں، لیکن میرا دل میرے محبوب کے طور طریقے سیکھ گیا ہے۔ لے خبر تیغ یار کہتی ہے، باقی اس نیم جان میں کچھ ہے۔ تیغ تلوار، یار محبوب، نیم جان ادھمرا یا آدھی جان رہ جانے والا جسم۔ اس شعر میں درد کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کی تلوار میرے محبوب سے کہہ رہی ہے کہ تو نے اسے گھائل تو کیا، لیکن ابھی اس کے اندر جان باقی ہے، تو اسے دوبارہ دیکھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ جان پکڑ لے اور پھر تیرا نام لینے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو مراد یہ ہے کہ محبوب تو ظالم ہے ہی، لیکن محبوب کی تلوار بھی محبوب کا ساتھ دے رہی ہے اور اس سے زیادہ ظالم ہونے کا ثبوت دے رہی ہے کہ محبوب کو واقف کروا رہی ہے کہ ابھی مجھ میں کچھ جان باقی ہے، تو تم اپنا آخری وار بھی کر دو۔ ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے۔ عجب بمعنی عجیب و غریب، دھیان یعنی ذہن میں، سوچ میں۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ محبت میں محبوب کے ظلم و ستم اور بے اعتنائیوں اور کرم کی کمی کی وجہ سے، جور و ظلم کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ میں اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا ہوں، ہر وقت ایک ہی فکر میں رہتا ہوں، میرے سامنے کچھ ہوتا ہے، دیکھتا میں کچھ اور ہوں، جبکہ میرے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں اپنے ارد گرد سے، اپنے اطراف سے بیگانہ ہوں، اور یہ تمام کی تمام کیفیت میری محبت میں بے خودی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور بھی چاہیے سو کہیے اگر، دل نامہربان میں کچھ ہے۔ دل نامہربان، نامہربان دل جس میں محبت نہ ہو۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، تو بہت ظالم ہے، تیرے دل میں محبت والی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اگر تیری حسرت ہے کہ تو ہمیں کچھ اور بھی کہے، برا بھلا کہے، سخت باتیں کہنا چاہتا ہے، تو تو اپنے دل کی آرزو پوری کر لے، جو تیرے دل میں ہے وہ مجھ سے کہہ دے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تیری خواہش، تیری دل کی بات، تیری مراد پوری ہو۔ تو میرا دل تیرے ظلم و ستم سہنے کے لیے تیار ہے، جو تیرا دل چاہے وہ کہہ سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ گویا محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ محبوب سے وہ گالیاں بھی سننے کے لیے تیار ہیں۔ درد تو جو کرے ہے جی کا زیاں، فائدہ اس زیان میں کچھ ہے۔ جی، دل، زیاں، ضائع کرنا۔
غزل کے اس مقطع میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تم جو اپنے دل کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہو محبت میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو تم اپنے دل کو اس محبت کے پیچھے، دنیاوی محبت کے پیچھے برباد نہیں کرو، کیونکہ یہ محبت تمہارے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں لے کر آئی ہے۔ تو درد اپنے دل کو مطمئن کر رہے ہیں کہ اس دنیاوی محبت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔